1980 میں جو کعبہ شریف پر بعض عاقبت نااندیشوں نے حملہ کیا اور علماء سعودی نے ان کو مارنے کا فتویٰ حکومت کو دیا تو ان آیات کو پیش کیا تھا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ۔ چنانچہ کعبہ شریف کے ہر مینار سے حکومت نے ان پر فائرنگ کی اور کعبے کے سامنے پیر جھنڈا کے 2 لڑکوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، یہ بھی اس حملے میں شریک تھے۔ امام مہدی بننے کا ان کو بھی شوق تھا۔ پیر جھنڈا اللہ، ائمہ کے اس میں اختلاف ہے کہ اگر باہر قتل کرے اور اندر بھاگے تو نکالیں گے یا نہیں۔ صحابہ کی حدیث بخاری میں حضرت شریح رضی اللہ عنہ کی کہ حضرت نے فرمایا یہاں پر کوئی قتال نہ کرے، مجھے بھی اللہ نے اجازت دی تھوڑے دیر کے لیے۔ ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، آج اسی طرح حرمت بحال ہو گئی جیسے کل بھی۔ اور یہ گھر ہے خدا کا جس کو حرم بنایا، اور کوئی شخص یہاں قتل و غارت گیری نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام احمد کے نزدیک اگر اندر چھپ گیا تو اس کو تنگ کیا جائے، کھانا پینا بند کیا جائے، جب مسجد حرام سے باہر نکلے تو اس کو گرفتار کر دیں، لیکن اندر جا کے گرفتار نہیں کر سکتے الا یہ کہ قتل بھی اندر کیا ہو، پھر بالاتفاق اندر پکڑنا چاہے۔ وہاں عجیب نظام ہے۔ 1983 میں پہلا حج تھا میرا، تو 1983 میں ایک بنگالی وہاں پر چھپا ہوا تھا اور اس پر بنگلہ دیش حکومت کے 15-20 قتل تھے، بڑے بڑے افسران وزیروں کو قتل کیا تھا۔ پہنچ گیا وہاں کعبہ شریف، وہاں اندر رہتا۔ اتفاق سے دن کا کھانا چونکہ دوپہر کو رش ہوتا تھا بہت زیادہ، تو ہم 9-10 بجے کے قریب جا کے کھا لیتے تھے، پھر 12-1 بجے بہت رش ہوتا ہے ہوٹلوں میں۔ میرے ساتھ میز پر، دوسرے میز پر ایک وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کھانا کھا رہا ہے، قیمہ لاؤ فلاں چیز لاؤ۔ اچانک میں نے دیکھا ہوٹل کے چاروں طرف فوج کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی یہ ٹیبلوں کے نیچے بھاگا اور ہوٹل سے نیچے چھلانگ لگائی، تو تمام پولیس اور ہارن بجاتی ہوئی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں اس کے پیچھے لگ گئی، لیکن یہ سیدھا باب ملک عبدالعزیز پہ داخل ہوا۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ مجھے پکڑ رہے ہیں تو اس نے اپنے آپ کو گرایا اور کعبے کا گیٹ پکڑ لیا۔ گیٹ اندر سے پولیس آئی، باہر والوں کو کہا کیوں پکڑتے ہو؟ اس نے وہ مستعیذ بالبیت، اس نے کعبہ پکڑا ہوا ہے، پناہ لی ہے، کون ہوتے ہو تم پکڑنے والے؟ اور انہوں نے فوراً باہر والوں کے خلاف کیس لکھنا شروع کر دیا، ان کے نام پتے کی، جنہوں نے ایک ایسا شخص جو کعبے کا گیٹ پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے پکڑنے کی گھسیٹنے کی کوشش کی، وہ پیچھے بھاگے اور ان کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی۔ اس دوران جب وہ پولیس اور باہر کے آپس میں لڑ پڑی، بنگالی اندر بھاگا۔ میں نے خود دیکھا اندر کے پولیس افسران اس کو زمزم پلا رہا ہے، شجاع ماشاءاللہ، شجاع، فر الی بیت اللہ، شجاع، بہادر ہے، بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ وقاتلوہم، اور ان مشرکوں سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ یہ شرک کا فتنہ نہ رہے۔ بدترین فتنہ کائنات کے اندر کافر و مشرک کا وجود ہے، بدترین فرقہ کائنات کے اندر، سب سے بڑا فتنہ مبتدئین ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور اللہ کا دین خالص ہو جائے۔ فتنہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ایک اللہ سے مانگنا چاہیے، وہ کہتے داتا سے مانگنا چاہیے۔ آپ کہتے خدا کے نام کی نیاز و نظر، وہ کہتے پیرانی پیر، اور ان کو دستگیر کہتے ہیں
اور ان کے نام کی نظر و نیاز دلاتے ہیں، مقابل میں ایک اور دین آگے بڑھا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں پیغمبر کا بتایا ہوا درود پڑھے، وہ کہتے ہیں ہمارے اعلیٰ حضرت نے بنایا، وہ بھی پڑھنا پڑے گا، اور ان کے مدرسوں میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مارو انہیں یہاں تک کہ نہ رہے یہ فتنہ اور ہو دین اللہ کا خالص، فَإِنِ انْتَهَوْا، پس اگر مشرک اور بدعتی بھی باز آئیں، فَلَا عُدْوَانَ، پس ان پر چڑھائی نہ کی جائے، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ضدیوں پر، جو پھر ظلم و ضد کرے بے شک مارو نہ۔ ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آج جمادی الثانیہ کی آخری تاریخ ہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور انہوں نے ایک جگہ مشرکین پر اٹیک کر لیا، حملہ کیا، مشرکین نے ہنگامہ کیا اور انہوں نے کہا اشہر حرم کا ایک مہینہ رجب بھی ہے، اور ادھر سے ذیقعدہ ذوالحج محرم 3 ہے، ثلاث متوالیات ہیں، اور ایک رجب مضر، اس پر اللہ کا حکم آیا ہے کہ یہ نادانستہ ہوا ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، مہینے حرمت کے ان کی حرمت کے مقابلے میں ہیں، یعنی مسلمہ ہے۔ والحرمات قصاص، اور حرمتوں کا بدلہ لینا ہے، یہ تم جو توہین کرتے ہو۔ فمن اعتدى علیکم، پس جس نے زیادتی کی تمہارے اوپر، فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم، پس تم بھی چڑھائی کرو اس پر جتنی چڑھائی وہ کر چکے تم پر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے کبھی بھی خلاف نہ کرو، بے راہ روی نہ کرو، اور صرف قتال نہیں، خرچ بھی کرنا پڑے گا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں، سبحان اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جہاد کرنا اور خرچ کرنا یہ برابر ہے۔ مجاہد کپڑے بنا لے گا، ہتھیار خرید لے گا، مجاہدین کے گھروں میں ضروریات ہوگی، بشرطے کے مجاہدین ہو۔ آج مجاہدین نہیں رہے، وہ سب کے سب دندباز ہیں۔ ایک ایک مجاہد کے کراچی جیسے جگہوں میں 100 ایکڑ میں جگہ، 100 ایکڑ، وہ مجاہدین تھے جن کے جسم پر کپڑے پٹے ہوئے، اور جو جہاد واقعی کر رہے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کو فتح یاب رکھے، اللہ ان کو ہر باد مخالف سے بچائے، اور جو جہاد کے نام پر بدنام کر رہے ہیں اللہ ان بدرنگوں کو جلدی فضا سے ہٹائے۔